یہ ہے بنیادی نقطہ دعوت انبیاء کا. اسی لیے پچھلی مرتبہ بھی ہم نے جو نوٹ کیا تھا کہ انذار جو ہے وہ ابتدائی نقطہ ہے دعوت انبیاء کا. خبردار کہ تم یہ نہ سمجھو کہ زندگی بس یہی زندگی ہے کہ بابر و عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. اگر تو ایسا ہوتا تو ٹھیک ہے، پھر جس سے جو کچھ ہو سکے جمع کر لے، جتنا چاہے عیش کر لے، جتنی چاہے لذتیں اور یہاں کی منفعتیں جو ہے وہ اپنے لیے حاصل کر لے. حلال سے ہو، حرام سے ہو، جائز ہو، ناجائز ہو، آپ کا حق ہے یا نہیں ہے، آپ کا ہاتھ جہاں پڑتا ہے ڈالیے. لیکن اگر یہ جواب دہی ہے، اگر کوئی عالم اور ہے، اگر بعث بعد الموت ہے، تب معاملہ جو ہے اب قابل غور ہو جائے گا. پھر تو انسان کو جو ہے ایک ایک قدم پھونک کر اٹھانا پڑے گا اور ایک ایک لفظ زبان سے پہلے اسے اچھی طرح تول کر نکالنا ہوگا. تو کروشل پوائنٹ یہی ہے. چنانچہ اولین آیات اور اولین سورت قرآن مجید کی اصل میں ایمان بالآخرہ، بعث بعد الموت، جنت اور دوزخ، ابدی زندگی، اس کے کیفیات، اس کے احوال، انہی پر مشتمل ہے. تو عما یتساءلون ایک ہلچل سے پیدا ہوئی. کیا بات کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ عما یتساءلون، تو جو اب معاشرے کے اندر اس سے ایک عام جو ہے گفتگو چھڑ گئی، اس کی عکاسی ہے اس میں. عما یتساءلون، یہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں؟ چہمے گوئیاں ہو رہی ہیں. یا تساءلون جو ہے اس کا صحیح ترین ترجمہ ہوگا چہمے گوئی، اس لیے کہ سوال کرنا، سآل یسألو، اور اس سے پھر باب افتعال بن جائے گا. یتساءل، تساؤل، تفاعل بنے گا، باب تفاعل، کہ بہت ہی کثرت سے سوال کرنا. تو چہمے گوئی ہو رہی ہے، چہمے گوئیاں ہو رہی ہیں. عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں چہمے گوئیاں ہو رہی ہیں؟ چہمے گوئی یہ کیا ہے؟ اردو میں ہم بہت بولتے ہیں اس لفظ کو، کبھی آپ نے اس کو اینالائز کیا؟ چہ کیا، میں گوئی تو کہتا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ چہمے گوئی. اب یہ ایک محاورہ بن گیا، چہمے گوئی ہو رہی ہے، چہمے گوئی ہو رہی ہے. لیکن یہ فارسی کے جو 3 الفاظ سے مل کر بنا ہے. چہ یعنی کیا، میں گوئی تم کہتے ہو، یعنی تمہارا کیا خیال ہے اس معاملے میں؟ محمد نے یہ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، کہ جس کے بارے میں اب یہ اختلاف میں مبتلا ہو گئے. کوئی کہتا کہ نہیں کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے آباء و اجداد جن کی ہڈیاں بھی گل سڑ گئیں، اب ان کی تو ہڈیاں بھی موجود نہیں ہیں، کیا دوبارہ وہ بھی اٹھا لیے جائیں گے؟ آباؤنا الاولون، کیا ہمارے اگلے آباء و اجداد بھی اٹھا لیے جائیں گے؟ اذا کنا عظاما نخرہ، کیا جب کہ ہماری گلی سڑی ہڈیاں رہ جائیں گی پھر اٹھا لیجیے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاتھ لما توعدون، نہیں، انہونی بات ہے، بالکل انہونی بات ہے، بڑی دور کی بات ہے. یہ کہاں کی کوڑی لائے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ ہے وہ کیفیت جس کا میں نے نقشہ جو ہے آپ کے سامنے کھینچا تفصیل سے. وہاں سے ہم آغاز کر رہے ہیں. بقول مولانا حالی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی کے عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. ایک ہلچل، ایک چہمے گوئی، ایک باہمی گفتگو کا موضوع بن گیا. پھر اسی کی آیات بینات تھیں جنہوں نے هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. یہ سورۃ الحدید کی آیت ہے جو آپ کے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا آخری سبق ہے. یہ کلائمیکس ہے اس منتخب نصاب کا. اس کی یہ آیت نمبر 9. وہی ہے اللہ جو نازل فرما رہا ہے اپنے بندے پر آیات بینات، نہایت روشن آیات، لیخرجکم، تاکہ نکالے تمہیں، من الظلمات، اندھیروں سے، ظلمت اندھیرا، اندھیروں سے، الی النور، نور کی طرف. گویا کہ قرآن مجید کا بیسک فنکشن کیا ہے؟ انسان کو اندھیروں سے روشنی میں ڈالا. ایک بات تو یہ نوٹ کر لیجئے، اور یہ ہمیشہ بھی آپ کیونکہ سورہ نور کا شاید درس بھی سن رہے ہیں، اس میں بھی یہ نقطہ واضح ہوا ہے، شاید پڑھ چکے ہوں یا سن چکے ہوں. قرآن نور کو ہمیشہ واحد استعمال کرتا ہے، کہیں انوار کا لفظ نہیں آیا. اور ظلمات ہمیشہ جمع میں آئیں گے، ظلمت، ظلمات. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایبسلیوٹ لائٹ، اس کا ایک تصور آپ کر سکتے ہیں. اس سے جہاں بھی ایک کمی پیدا ہونی شروع ہوگی، یہ گویا کہ اب شیڈز آف ڈارکنس ہے. کہیں وہ شیڈ آف ڈارکنس ابھی بڑا ہلکا سا ہے، اور پیچھے ہٹیں گے اور گہرا ہو جائے گا، اور پیچھے ہٹیں گے اور گہرا ہو جائے گا، اور دور ہوں گے اور گہرا ہو جائے گا. تو لائٹ ایک حقیقت ہے، دی ایبسلیوٹ لائٹ.
لیکن جتنی جتنی اس سے پسپائی ہوگی دیز آر آل شیڈز آف ڈارکنیس. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈارکنیس ایک حقیقت ہے، ایبسولوٹ ڈارکنیس. اس میں جتنی جتنی روشنی ہوگی گویا کہ یہ شیڈز آف لائٹ ہیں، یہ درجات ہیں روشنی کے. لیکن قرآن کا اپنا اسلوب ہے، اس نے نور کو ہمیشہ ایک کہا ہے، اور اس کی ایک بڑی مناسبت ہے، اللہ نور السماوات والارض. تو جو توحیدی تصور ہے، جب کسی بھی درجے میں خود ذات باری تعالیٰ کو یا اس پر ایمان کو اگر نور سے تعبیر کیا جا رہا ہے تو اس کو ہمیشہ واحد ہی کے صیغے میں قرآن لایا ہے. یہ اس کے اپنے اسلوب اور اپنے بنیادی عقیدے کے عین مطابق ہے. نور واحد. اور اب گمراہیوں کی بے شمار شکلیں. شرک ایک قسم کا ہے، شرک فی الذات ہے، شرک فی الصفات ہے، شرک فی الحقوق ہے، شرک خفی ہے، شرک جلی ہے، کفر ہے، الحاد ہے، مادہ پرستی ہے، لا ادریت ہے. یہ ساری چیزیں جو لا ادریت، ایگنوسٹسزم. ہمارے ہاں فلاسفہ کا ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے ایگنوسٹسزم، کہ ہم کچھ نہیں جان سکتے، اس کائنات کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھ سکتے. اسکیپٹسزم، ارتیابیت، کہ بس جو کچھ ہے کچھ شک سا تو ہوتا ہے، باقی حقیقت تو. اب جیسا کہ انبیاء کا معاملہ تھا، وہ تو کہتے تھے ایسا حق ہے. کسی فلسفی کے کلام میں اور کسی فلسفے کی کسی تصنیف میں آپ کو یہ زور نہیں مل سکتا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب تو وہ ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں. بڑے سے بڑا فلسفی کہے گا مجھے یوں خیال ہوتا ہے، مجھے یوں سمجھ میں آتا ہے، یہ بات یوں محسوس ہوتی ہے. اب ہمارے ہاں بڑی مثال علامہ اقبال کی ہے. علامہ اقبال اپنے ریکنسٹرکشن والے لیکچرز کے پریفیس میں لکھتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو کچھ میں نے ان خطبات میں کہا ہے بس وہی ٹھیک ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان خطوط پر آگے بڑھتے رہیں، طالب علمانہ ایٹیچیوڈ برقرار رکھیں. ہو سکتا ہے کہ بعد میں جیسے جیسے وقت گزرے اور صحیح تر حقائق سامنے آئیں. یہ ہے ان کی وہ ہیوملٹی کہہ لیں اسے. لیکن یہ ہیوملٹی جو ہے یہ آپ کو ہر بڑے فلسفی میں ملے گی. I can't be sure. نبی کا معاملہ بالکل مختلف ہوتا ہے. وہ جو کہتا ہے پیغمبر ہر چیز دیدہ گویت، اس کے لیے چونکہ اپنے مشاہدے پر مبنی ہے، لہذا ارتیابیت اور ایگنوسٹسزم، لا ادریت. لا ادری اصل میں کہتے ہیں میں نہیں جانتا. یہ تو عربی کا لفظ ہے، لا ادری. یہ ہے ایگنوسٹسزم. اور ریب کہتے ہیں شک کو. ریب سے بنا ارتیاب، یہ بھی عربی کا لفظ ہو گیا، باب احتیال ہو جائے گا، یہ بھی بعد میں پڑھیں گے آپ. ارتیاب، ارتیابیت، یہ ہے اسکیپٹسزم. Maybe it is so, maybe it is not so. یہ ہے شک. ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو. اور یہ جان لیجئے جو پیور فلسفی ہے اس کی آخری منزل یہی ہے. جتنا بڑا فلسفی ہوگا یا ادھر یا ادھر چلا جائے گا. بہرحال میں تو اس وقت شیڈز گنوا رہا تھا، کفر کے شیڈز، الحاد کے شیڈز، ایگنوسٹسزم کے، اسکیپٹسزم کے. ان تمام اندھیروں سے نکال کر نور میں روشنی میں لانے والی شہ قرآن. هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور. کہ مصداق انسانوں کو شرک، الحاد، مادہ پرستی، حب عاجلہ اور حیوانیت محضہ. حب عاجلہ دنیا کی محبت، عاجلہ عجلت سے بنا ہے. عاجلہ یہ دنیا جو ہمارے سامنے ہے، چونکہ یہ فوری طور پر موجود ہے. یہاں کی لذت بھی فوراً محسوس ہوتی ہے، یہاں کی تکلیف بھی فوراً محسوس ہوتی ہے. آخرت کی لذتیں بھی ابھی دور ہیں، غیر محسوس ہیں، اور وہاں کی سزائیں یا عذاب جو ہے وہ بھی ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے. تو آخرہ کے مقابلے میں قرآن مجید دو الفاظ استعمال کرتا ہے، آخرہ، اور اس کو آخرت ہم کہتے ہیں. یہ دنیا بھی استعمال کرتا ہے. دنیا جو ہے ادنا کا مؤنث ہے. یہ دنیا اردو کا لفظ نہیں، عربی کا لفظ ہے. ادنا قریب تر،
جیسے اکبر سب سے بڑا